سلمان صاحب، کل آپ ہی نے یہ ذکر کیا تھا کہ اپنی پہلی تقریر میں شہباز شریف صاحب مفاہمت کی بات کریں گے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھیں، جس طرح کی صورتحال میں انتخابات ہوئے ہیں، انتخابات کے بعد حکومت سازی کا عمل، شہباز شریف صاحب مستقل طور پہ ایک بات کرتے نظر آتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی، اور ابھی جب آپ ہنگامہ آرائی کا ذکر کر رہے تھے تو یہ ہنگامہ آرائی بھی ہماری روایت بنتی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر بنتے وقت بھی ہنگامہ آرائی ہوئی، پھر شہباز شریف صاحب جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے وہ بھی ایک نئی صورتحال طاری ہوئی تھی، اور آج جو کچھ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو بڑی واضح تھی کہ باوجود ہنگامہ آرائی کرنے کے اس صورتحال کے اندر اگر وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک سنجیدہ پیشکش ہے، اور ابھی انہوں نے یہ بات مفاہمت کی ہے، اور انہیں یہ بات بتائی گئی ہے ان کے کچھ ساتھیوں کی طرف سے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کے کچھ ایڈوائزرز پارٹی کے ذمہ داران نے کہا کہ اگر واقعتاً پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمیں اپوزیشن کے ساتھ الجھنے کی بجائے ایک مفاہمت کی پیشکش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول طاری کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بات یہ ماحول کون طاری کرے گا، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کیا حکومت مفاہمت کے حوالے سے پیش رفت کر پائے گی؟ واقعتاً وہ سنجیدہ ہے، کیونکہ ہم نے آج تقریر میں یہ بھی دیکھا کہ وہ ٹونٹ بھی کرتے رہے گھڑی چور کا۔ اگر آپ مفاہمت کی دعوت دے رہے ہیں، جو کچھ وہاں کہا جا رہا تھا، بڑی بات یہی ہے کہ یہ شخص پہلے بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہا تھا، اور آج میرے خیال میں تقریر سے زیادہ خوش آئند بات میرے لیے یہ ہے کہ کل ہم پروگرام کے بعد بات کر رہے تھے کہ سی پیک پر خاموشی طاری ہے، اور سی پیک کے حوالے سے سب سے زیادہ ٹچی شہباز شریف صاحب تھے، اور آج خوش آئند بات یہ ہے کہ نہیں آج امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے منتخب ہونے کے فوری بعد سب سے پہلا میسج جو آیا ہے پریزیڈنٹ شی کا آیا ہے، انہوں نے مبارکباد دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سی پیک کے حوالے سے بھی اچھی بات ہے، اور پاکستان کی نئی حکومت کے حوالے سے بھی میں اسے خوش آئند سمجھتا ہوں۔ اور شہباز شریف نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ سی پیک کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ جی سی پیک کا جنہوں نے ذکر کیا، اور پریزیڈنٹ چین کی مبارکباد بھی اس حوالے سے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بڑے چیلنج کیا ہیں؟ بڑے چیلنج ہیں دو۔ ایک بڑا چیلنج تو ہے اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن میں صرف سنی اتحاد کونسل ہی نہیں ہے، اس میں اختر مینگل بھی ہے، اس میں محمود اچکزئی بھی ہے، اس میں فضل الرحمان بھی ہے، ایک تگڑی اپوزیشن ہے، اور اس ساری صورتحال کے اندر میں نے اس لیے کہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب سے کیوں رابطے ہو رہے ہیں کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں پتا تھا کہ احتجاجی سیاست میں اور مزاحمتی سیاست میں فضل الرحمان صاحب کا ایک رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کو میں تو سنجیدگی سے اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کے لیے سنجیدہ اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ دوسرا بڑا چیلنج ہے معاشی چیلنج، اور شہباز شریف صاحب ماضی کی حکومت کے اندر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کم از کم معیشت پر تو سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوتا رہا، اور یہ معیشت بھی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، اور ہر پارٹی کا اس پہ اپنا اپنا موقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ لائنز ڈرا ہونی چاہیے، اس پہ نہ پولیٹیکل پارٹیز اس پہ سیاست نہ کریں، بات جب بڑے فیصلے کرنے ہیں حکومت کرے، حکومت خواہ کسی کی بھی ہو۔ اور ابھی کابینہ کی تشکیل کا مراحل بھی سامنے آنے، اس پر ہم نے ابھی بریک کے بعد بات کرنی ہے، لیکن ابھی ہم حکومت کی بات کر رہے تھے، اب اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ سلمان صاحب، ایک ایسی اپوزیشن جس نے مزاحمتی سیاست کی، احتجاجی سیاست ان کی پہچان ہے، کیا وہ مفاہمت کے راستے پر آئیں گی، اس دعوت کو قبول کریں گی، اور مستقبل میں ان کا سیاسی کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مریم، جیسے میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے مفاہمت کی پیشکش سنجیدگی سے دی ہے، اس لیے کہ ان کی پارٹی کے کچھ ذمہ داران یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہمارے وہ سیاسی مخالفین ضرور ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے کل کے اندر ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، تو اس سلسلے کا کوئی سدباب ہونا چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب نے پیشکش کی ہے، بالکل اسی طرح میں تحریک انصاف کے بعض ذمہ داران کو جانتا ہوں، میں نے کل بھی آئی ایم ایف کے لیٹر پہ حامد خان صاحب کا بیان آپ کو بتایا تھا، اسی طرح ادھر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ آخر کب تک یہ بدلے کی صورتحال چلتی رہے گی، کب تک ہم ایک دوسرے کو گرانے، ہٹانے اور دیوار سے لگانے کا سلسلہ کریں گے، لیکن یہ ہوگا کہاں سے؟ دیکھیں یہ چیزیں ہوگی لیڈرشپ کی سطح سے، جیسے بھی بات کی گئی ہے کہ یہ جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، یہ جو پارٹیز کے اندر چیتا کلچر، یہ چیتا کلچر کیا ہے کہ جو زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، جو زیادہ الزام تراشی کرتا ہے، جو زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے، وہ قیادتوں کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ کہ
शहबाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ कि ये पेशकश, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैंने ये बात कही है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आप एक पेशकश कर रहे हैं, उसके लिए माहौल भी साजगार करना होता है कि आपके मुखालफिन भी पोलिटिकल है। जब हम माजी के प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपने लिए मसाइल पैदा नहीं करता। ये सिलसिला भी नई रवायत बनी थी कि उस प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई एक दिन ऐसा नहीं था छोड़ा जिसमें अपनी अपोजिशन को टारगेट ना किया हो। शहबाज शरीफ साहब काम के आदमी हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने डिलीवर करके दिखाया था। पंजाब गवर्नेबल सूबा था और मैं हमेशा यहाँ कहता रहा हूँ कि पंजाब का एक्सीलेंट चीफ मिनिस्टर नाकाम प्राइम मिनिस्टर बना 16 माह की कारकर्दगी। और मेरे नजदीक आने वाले 6 माह बड़े इंपॉर्टेंट है और अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो आने वाले वक्त के अंदर इस तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। दोनों तरफ ये सोच और अप्रोच पाई जाती है, इसका फायदा उठाना चाहिए और उन लोगों को आगे लाना चाहिए। मसलन मैं इसमें नाम लेना चाहता हूँ स्पीकर अयाज सादक का। अयाज सादक साहब का एहतराम तमाम पोलिटिकल पार्टीज में मौजूद है। मैं तहरीक इंसाफ के उस वक्त भी जब लड़ाई इंतहा पे थी, उनका शाह महमूद से भी राब्ता था और लोगों से भी राब्ता था। उन्हें एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए और उन्होंने भी कोई कमेटी बन सकती है, मुज़ाकराती कमेटी अपोजिशन से बातचीत करने के लिए। देखिए बुनियादी फैसला तो करना है लीडरशिप ने, और अगर लीडरशिप कोई एक बयान से एक जेस्चर देती है तो नीचे तक उसका एहसास पाया जाता है। दोनों तरफ ये तहरीक मौजूद है, इस तहरीक का फ़ायदा उठाना चाहिए इसलिए कि इस तनाव टकराव की कैफियत दे। किसी सियासी जमात को फ़ायदा दिया या नहीं दिया, पाकिस्तान को बड़ा इसका नुकसान हुआ है। सलमान साहब, इससे पहले जो 16 माह की हुकूमत थी, मसाइल तब भी इतने ही ज़्यादा था लेकिन जहाज़ जितनी काबीना थी, अब काबीना का साइज़ क्या होगा और कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए हर सियासतदान यही कहता है कि इक़्तिदार से आने से पहले कि जी मैं बड़ी मामूली का महदूद काबीना, और जब यहाँ से पता चलेगा। देखिए आमदन के ज़राए के लिए इक़दामात तो आप जितने मर्जी बताएं, आप अखराजात में कमी के लिए हिकमत अमली क्या है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब कितने संजीदा हैं। जहाँ तक आप एक्सपेक्टेड कैबिनेट की बात करते हैं तो जो नाम मेरे पास आए हैं जो मुमकिन वज़ीर हो सकते हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना तनवीर हुसैन साहब हैं, अता तारड़ साहब हैं, अमीर मुकाम साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, याकूब नासर और जाम कमाल। इत्तेहादियों में से तारिक बशीर चीमा साहब क्यू लीग से हैं, अलीम खान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं, MQM से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और बलूचिस्तान से खालिद मक्सी साहब। अलबत्ता 3 एडवाइज़र इंपॉर्टेंट हैं। कौन इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह खान और खुरम दस्तगीर। तो मुआशी महाज पे कौन होगा, वो कौन संभालेगा? फैसलों में बुनियादी रोल किसका होगा? इसमें नवाज शरीफ साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बहुत पहले, आपको याद होगा 21 अक्टूबर को जब वो आए थे, मैंने आपको कहा था कि प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बनेंगे, रोल उनका मुआशी महाज किसने संभाला? मुआशी महाज जो है उसमें बुनियादी रोल जो होगा वो शहबाज शरीफ साहब का अपना है। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ने IMF के साथ मुआहदा किया था और जवाबदेह भी वही होंगे मुआशी महाज पे। वो किसी को भी रखें, एडवाइजर्स वो रख रहे हैं जरूर, लेकिन असल जवाबदेह जो होंगे, यहाँ से ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के टेक ऑफ करने का पता चलेगा, यहीं से उनकी कारकर्दगी का पता चलेगा, यहीं से उनकी कामयाबी का पता चलेगा।